नाज़रीन, ग्लोबल फ्लोटिला जो है वो इस वक्त पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक हिस्ट्री यहां पर लिख रहा है, और जो दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं और जो खासकर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उनको भी ये एक्सपोज कर रहा है। पिछले 16 घंटों से तकरीबन जो है ग्लोबल फ्लोटिला ये अंडर अटैक है, और इजराइल ने पूरी बदमाशी के साथ, जब सारी दुनिया देख रही है, 31 अगस्त से सफर का आगाज होता है और हर एक जो शिप है उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम हो रहा है सारा सफर, और कमांड सेंटर्स बने हुए हैं, यानी मॉनिटरिंग सेंटर्स बने हुए हैं। मलेशिया में बना हुआ है, स्पेन में बना हुआ है, टर्की में देखा जा रहा है, इटली में मॉनिटरिंग सेंटर मौजूद है, ट्यूनिस में ये सेंटर मौजूद है, और ओवरऑल ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सोशल मीडिया के, और सारी दुनिया देख रही है। तो सारी दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीम हो रहा है, और उसमें इजराइल ने बदमाशी के साथ अटैक किया है, और दुनिया ने लाइव स्ट्रीम देखा कि कैसे उन जहाजों के ऊपर, जहां पर सिर्फ इमदादी सामान है, जहां पर सिर्फ मेडिसिन है, जहां पर यूरोपियन पार्लियामेंट सवार हैं, जहां पर यूरोप के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सवार हैं, उन पर बरहरास्त मिसाइल्स आकर गिर रहे हैं, उससे उन पर जो बरहरास्त ड्रोन्स आकर गिर रहे हैं। इससे बड़ा सवाल खुद यूरोप के लिए नहीं हो सकता कि उनके अपने लोग जब अंडर अटैक है, और कहां पर, वहां कोई रशिया के सालों के ऊपर नहीं, बल्कि मेडिटेरेनियन सी में, जो कि यूरोप का समंदर है, जिसको यूरोप कंट्रोल करता है। और अटैक कौन कर रहा है? जो यूरोप के टुकड़ों पर पलने वाला, और जिसको यूरोप ने कायम किया और ये तमाशा रचाया, और सब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। खुद वेस्ट भी इसका खमियाजा जो भुगत रहा है, सारी दुनिया के सामने ये बदमाशी जब की गई है, तो अब पूरी दुनिया में इस वक्त भूचाल आ चुका है, वेस्ट के अंदर भूचाल आ चुका है, और एक तूफान है जो उठ गया है। हर बड़ा कैपिटल इस वक्त हिला हुआ है, ठीक है। और ग्लोबल फ्लोटिला मैं आपको बताऊं कि अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। इन लोगों ने, जो कि पूरी इंसानियत के हीरो हैं, इन्होंने तारीख रकम कर दी है, और ग्लोबल फ्लोटिला इजराइल की तमाम तर बदमाशी, ब्रुटैलिटी और तमाम तर ताकत के बावजूद ग्लोबल फ्लोटिला जो वो कामयाब हो चुका है। जी हाँ, ग्लोबल फ्लोटिला के जो वो दो मकासद थे, पहला ये था कि वो एड डिलीवर करेंगे बरहरास्त गजा के साहिलों पर उतरकर, और दूसरा मकसद ये था कि वो दुनिया को जगाएंगे। दोनों मकासद में ग्लोबल फ्लोटिला जो वो कामयाब हो गया। इस वक्त बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि इजराइल की तमाम तर ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद जहाज गजा के साहिलों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। पहला जहाज इस वक्त गजा के साहिलों पर पहुंच गया है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक जहाज है वो गजा के साहिल से सिर्फ 9 नॉटिकल माइल दूर है, यानी 10-12 किलोमीटर जो है वो दूर है। यानी मुमकिन है वो इसी वीडियो के दरमियान गजा के साहिलों तक जो पहुंच जाए, बस चंद मिनट की दूरी के ऊपर है, 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर गजा के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसके अंदर वो दाखिल हो गया है। और बाकी जो जहाज हैं वो भी गजा की तरफ अपना सफर जारी रखे हुए, अपनी जानों की परवाह किए बगैर ये इंसानियत के हीरोज। हमला भी हो चुका है फिर, और ये भी पता है कि दोबारा हमला हो सकता है। ये जहाज इस वक्त जब वो गजा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और पहला जहाज इस वक्त समझे गजा के साहिल पर पहुंच गया है, और कुछ ही देर में वो वहां पर उतरेंगे और गजा के लोगों को बरहरास्त जो इमदाद है और दवाइयां हैं वो डिलीवर करेंगे, और साथ पूरी दुनिया को जगा दिया। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सारे कैपिटल जो वो हिले हुए हैं, और बर्लिन, पेरिस और लंदन, और इसके अलावा इटली में, स्पेन में, यूनान में, हर तरफ बड़े बड़े प्रोटेस्ट वो देखे जा रहे हैं। जो कैपिटल्स हैं उनके जो ट्रेन स्टेशन है वो शट डाउन कर दिए गए हैं, जो रोड्स हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, जनरल स्ट्राइक्स जो है वो अनाउंस की जा रही हैं, लेबर यूनियंस है वो खड़ी हो गई हैं। पूरा जो बरआज़म यूरोप है वो इस वक्त मुजाहरों वहां पर जो वो देखे जा रहे हैं। तो ग्लोबल फ्लोटिला जो है वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गया है कि उसने यूरोप को भी जगाया है। वहां के लोग जाहिर है कि पहले भी खड़े थे, और अब और ज्यादा जो वो खड़े हैं, और इस कॉज के साथ जो वो खड़े हैं। और आप देखिए इसमें 44 कंट्रीज के नेशनल थे, जिसमें सबसे बढ़कर यूरोपियन नेशनल इसके अंदर जब वो शामिल थे। तो पाकिस्तान से जब सेनेटर मुश्ताक अहमद इसमें मौजूद थे, जिनको जब वो अरेस्ट कर लिया गया है, और फिर टर्की, मलेशिया, इटली, इन सब के जो नेशनल, स्विट्जरलैंड, इनके नेशनल्स को गिरफ्तार। ये बहुत बड़ा इवेंट है, और यूरोप बहुत बुरे तरीके से बदनाम हो रहा है। यूरोप जब बहुत बुरे तरीके से अपने आप को डैमेज कर रहा है सिर्फ इस कॉलोनी के लिए। देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है, यूरोपियन नेशनल्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार कहां किया जा रहा है? इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। कर कौन रहा है? इजराइल। तो इसका मतलब यह है कि यूरोपियंस तो महकूम हैं, यूरोपियंस तो शिकंजे में हैं इजराइल के। भाई समझा तो ये आता है कि यूरोप इनको कंट्रोल करता है, तो ये यूरोप को कंट्रोल कर रहे हैं।
تو یورپ نے اپنے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ، یورپین گورنمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. تو غزہ کے ٹیریٹوریل واٹرز میں پہنچ چکے ہیں، اور جن جہازوں پر حملہ کیا گیا وہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، ٹوٹلی یعنی انلیجیٹیمیٹ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر یہ اٹیک کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ جو فلسطینی واٹرز ہیں، جو غزہ کے واٹرز ہیں، وہ تو فلسطین کے ہیں نا، فلسطینی واٹرز ہیں، تو اس میں اسرائیل کا تو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ پورا اسرائیلی انلیگل ہے، ناجائز ہے. لیکن یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ جو جہاز ہیں وہ اسرائیلی واٹرز میں، اسرائیلی آکوپائڈ واٹرز میں داخل ہی نہیں ہوئے، بلکہ وہ انٹرنیشنل واٹر سے غزہ کے واٹرز کے اندر داخل ہو رہے ہیں جو کہ پیلسٹینین واٹرز ہیں. تو اسرائیل کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے ان پر جو اٹیک کرنے کی. میں نے آپ کو بتایا ویسے پورا اسرائیلی انلیجیٹیمیٹ ہے، یہ اینٹی ہی انلیجیٹیمیٹ ہے، لیکن کچھ ٹیکنیکل چیزیں، کیونکہ اب یہ معاملہ عالمی عدالت کو بھی بھجوا دیا گیا ہے، اور اسپین نے بلا کر جو ذلیل کیا ہے ان کے ایمبیسڈر کو. اور جو کولمبیا کے پریزیڈنٹ ہیں وہ تو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی وائس فلسطین کے لیے بن گئے ہیں. انہوں نے تمام اسرائیلی ڈپلومیٹس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا ہے. اور اتنی جرت یہ مڈل ایسٹ کے حکمرانوں نے نہیں دکھائی ہے، OIC کے حکمرانوں نے نہیں دکھائی ہے، بلکہ یہ تو نامینیٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کو جب وہ پیس پرائز کے لیے. ان کی تو یہ حیثیت ہے، یہ وہاں پر جا کر ہاتھ باندھ کر جب وہ نامینیٹ کر رہے ہیں پیس پرائز کے لیے. تو کولمبیا کے جو صدر ہیں انہوں نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو پہلے نکال دیا تھا، آج انہوں نے ان کے سارے ڈپلومیٹس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا ہے، اور جو تجارتی ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ختم کر دیے. اور پورا لیٹن امریکہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، وینزویلا، بولیویا، چلی، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں. تو یورپ جو ہے وہ اس وقت انڈر سویئر پریشر ہے، اور ڈرامیٹک چینجز جو ہے وہ اس وقت یورپ میں دیکھی جا رہی ہیں. اور تمام جو گورنمنٹس ہیں وہ اس وقت پینک میں ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مظاہرے شروع ہو گئے نا، جنرل اسٹرائک شروع ہو گئی ہیں، اور ٹرین اسٹیشنز بند کیے جا رہے ہیں. تو اور پھر یورپین نیشنل جو ہے وہ اسرائیل گرفتار کر رہا ہے، اور براہ راست ان کے جہازوں کے اوپر جب وہ بم گر رہے ہیں، میزائل اور ڈرونز گر رہے ہیں. تو یہ اس وقت یورپ جو ہے وہ بڑی ڈرامیٹک تبدیلیوں کے اندر آ رہا ہے، یورپین گورنمنٹ شدید پریشر میں ہے. تو بات یہ ہے کہ ناظرین، گلوبل فلوٹیلا نے گلوبل امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو چکا ہے. بہت سارے جہاز کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے، انٹرسپٹ کیا گیا ہے، بہت سارے جو سوار ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ ورلڈ گورنمنٹس کے چہرے کے اوپر سلیپ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تماچا ہے تمام ورلڈ گورنمنٹس کے چہرے کے اوپر، یہ جو اسرائیل نے بدماشی کر کے ساری دنیا کے سامنے جب گرفتار کیا ہے اور اٹیک کیا. یہ واقعہ جو اس کی کئی ڈائمنشن ہے، اس نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ تمام ایولز کی، تمام برائیوں کی اور تمام جنگوں کی جو جڑ ہے وہ یہ اینٹی ہے، ٹھیک ہے نا. ہر ایول جو ہے وہ اسی سے نکل رہی ہے. اب دیکھنا یورپ بلا وجہ بدنام ہو رہا ہے نا، یہ یورپ کا مطلب دیکھیں انہوں نے یہ تماشا شروع کیا، اور اسرائیل ہی کی جنگیں ہیں جس میں یورپینز انگیج ہیں، اور اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا امیج بھی ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اور مائیگریشن بھی بدلے میں قبول کر رہے ہیں. اس وقت یورپ کا سب سے بڑا کرائسس کیا ہے؟ اکانومی اینڈ مائیگریشن. یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ اسرائیل کی جنگوں کی وجہ سے. تو ہر برائی کی جڑ، ہر آپ کہہ لیں کہ جنگوں کی جو وجہ ہے وہ یہی اینٹی ہے. اس گلوبل فلوٹیلا نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے. دیکھیں ماڈرن ہسٹری میں یا ناؤن ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ یہ جو ورلڈ وار 2 کی بعد کی دنیا ہے اس کو بہت ہی مہذب دنیا جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے پہلی بار ایک انٹرنیشنل سسٹم بنایا، ہم پہلی بار جو رول بیسڈ آرڈر لے کر آئے، پہلی بار ملکوں کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو مانا گیا، پہلی بار یہ کہا گیا کہ جینوسائیڈ اگر ہوگی تو سب جو ہے اس کو روکیں گے، ٹھیک ہے. تو اس دنیا کو ایک مہذب دنیا کہا جاتا ہے. تو چلو ہم اسی دنیا کی بات کرتے ہیں، پچھلی دنیا تو ویسے بھی مہذب نہیں تھی. تو اس مہذب دنیا میں تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ امدادی جہاز کسی وار زون کی طرف جا رہے ہوں جہاں پر لوگ قحط سے مارے جا رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، امدادی جہاز دوائیاں اور کھانا لے کر اس وار زون کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو روک دیا گیا، اس کو اٹیک کر دیا گیا. اس کی مثال اس مہذب دنیا میں نہیں ملتی. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہی جہاز یوکرین کی طرف جا رہے ہوتے امدادی سامان اور میڈیسن لے کر، جہاں پر کوئی قحط بھی نہیں ہے، جہاں پر کوئی جینوسائیڈ بھی نہیں ہو رہی ہے، جہاں پر سسٹمیٹیکلی سویلینز کو مارا بھی نہیں جا رہا ہے، تو اگر یہ امدادی جہاز جو ہے وہ یوکرین کی طرف جا رہے ہوتے اور رشیا نے اٹیک کر دیا ہوتا تو پھر یورپ کا کیا ریئیکشن ہوتا؟ پھر یورپ کا یہ ریئیکشن ہوتا. یعنی اسرائیل کے حوالے سے ہر بار چیزوں کو کمپلیکس بنا کر اس کو سسٹمیٹک طریقے سے جسٹیفائی کیوں کیا جاتا ہے؟
सीधी सी बात है, अगर यही जहाज यूक्रेन की तरफ जा रहे होते और रशिया ने अटैक किया होता तो फिर यूरोपियंस का रिएक्शन क्या होता? शायद ये एटम बम भी चला देते। तो इसराइल का मामला जब आता है और उसकी खुली और नंगी बदमाशियां हैं, तो उस पर ना ही यूरोप में चूचा होती है और ना ही मिडिल ईस्ट और ओआईसी जब वो चूचा करती है। और ये मैसेज है ओआईसी के लिए भी कि ये है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का बिहेवियर, ये है उनकी हिपोक्रेसी। तो इनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये अपनी आर्मीज को जो है वो तैयार करें। अपनी आर्मीज को तैयार करने के सिवा इनको कोई इनकी डिप्लोमेसी, कोई इनका डायलॉग जो वो काम नहीं आएगा। अभी आप देखें हमास के सामने क्या प्रपोजल रखा गया है, हाँ और ना का, जिनके लाखों लोग मारे गए हैं उनको हाँ और ना जो है वो पूछा जा रहा है। और हाँ भी किस लिए? इजरायली ऑक्यूपेशन को कबूल करने के लिए। वो इजरायली बिजनेसमैन जो जीएचएफ को फंड कर रहे थे, वो जीएचएफ जो लोगों को मार रही थी, वही बिजनेसमैन जो है वो अब उस गजा के बोर्ड का हिस्सा होंगे। इतनी बड़ी हिपोक्रेसी और ये सारा कुछ जब चलता रहा, तो इनके पास आर्मी तैयार करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और वेस्टर्न जो हिपोक्रेसी है वो इस मामले के साथ भी सामने है। तो इसलिए जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बार कहा था यूरोपियंस को मुखातिब करते हुए कि अगर तुम्हें यूक्रेन की वजह से नींद नहीं आती तो सिर्फ ये इमेजिन कर लो कि यूक्रेन जो है वो फलस्तीन है और रशिया जो है अमेरिका है, तो फिर तुम्हें सुकून की नींद जो है वो आ जाएगी। तो इस ग्लोबल फ्लोटिला ने बहुत सारी चीजें जो है वो मैसेजेस दिए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट किए हैं और दुनिया को एक दफा झंझोड़ दिया है। और जो हिपोक्रेट हैं उनको भी, हिपोक्रेट जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने लोगों के सामने जो है वो एक्सपोज कर दिया है। तो पहला जहाज जो है वो पहुंच गया है। द फर्स्ट शिप हैज रीच्ड गाजा's टेरिटोरियल वाटर्स डिस्पाइट इजरायली अटेम्प्ट्स टू इंटरसेप्ट इट। यानी ऐसा नहीं था कि इसको क्वेश्चन नहीं की गई, इधर भी उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और अब ये बिल्कुल गजा पहुंच गए हैं। और माइकिनो शिप इसका नाम है। इट इज एंटरिंग द गाजा's टेरिटोरियल वाटर्स नाउ जस्ट 9 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द एनक्लेव। बस ये अभी 10, 12, 15, 20 मिनट के अंदर जो है ये गजा के सालों पर जब उतर रहा होगा और ये बहुत बड़े मनाजिर होंगे। हो सकता है इजराइल ने वहां पर भी फौज खड़ी की हो इसको रोकने के लिए। देखिए ना, यूनाइटेड नेशन, आलमी इदारे, आलमी अदालतें, दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट्स इस बात को कह चुकी हैं, तमाम ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, जेनोसाइड का जो इदारा है, ये सारे इस बात को कह चुके हैं कि यहां पर जेनोसाइड हो रही है और यहां पर फैमन है। वहां पर सिर्फ इमदाद लेकर जा रहे हैं, खाना लेकर जा रहे हैं, असलिया नहीं लेकर जा रहे हैं, खाना लेकर जा रहे हैं भूख से मरते बच्चों के लिए, उनको रोका जा रहा है। मतलब दुनिया में कोई इंसानियत बाकी बची है या नहीं बची है? और ये एक एंटिटी किस सतह की खबासत और ईवल जो है वो दुनिया में फैला रही है, मतलब ये दुनिया को किस सतह के ऊपर लेकर जा रहे हैं, यानी ये किस किस्म का प्रेसिडेंट जब सेट कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए कि बच्चे भूख से मर रहे हैं तो उनको खाना नहीं पहुंचाया जाएगा। ये इस दुनिया में फिर करना क्या है? कोई इंसानियत नाम की कोई चीज इन्होंने बाकी छोड़ी है? तो दुनिया को आज अंदाजा हो जाना चाहिए और मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी और ओआईसी को भी अंदाजा हो जाना चाहिए। ये बुनियाद है हर एक चीज की। और देखिए पूरी दुनिया को ये खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये इवल फैला रहे हैं और पूरी दुनिया को ये किस सतह का जो है वो बेहिस बना रहे हैं। ठीक है, मैं दुनिया में जंगें भी होती हैं, दुनिया में इख्तलाफात भी होते हैं, दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये तो ना सुना ना देखा कि इमदाद जा रही है। मतलब ये इतना डरते हैं कि फलस्तीनियों को थोड़ा सा खाना मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस बात से भी डरते हैं, खाना अगर फलस्तीनी बच्चे खा लेंगे तो इस बात से भी डरते हैं। तो ये जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने ये तमाशा रचाया है, आज पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये बात अब साबित हो चुकी है, ये पूरी दुनिया के लिए। देखें, ये कंस्पिरेसीज थ्योरीज जो कि असल में सही थी, लेकिन ये कहते थे कि कंस्पिरेसीज थ्योरीज हैं, वो ये बात थी कि इजराइल जो है ये तमाम गवर्नमेंट्स को, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, आगे पीछे, ये तमाम गवर्नमेंट्स को पेनिट्रेट किए हुए, ये तमाम सिस्टम्स को जो है वो कंट्रोल करता है, ये सब के ऊपर शिकंजा रखे हुए हैं, ये बैंक्स को, इकोनॉमी को, गवर्नमेंट्स को, एक एक चीज को ये कंट्रोल करता है। असले का सबसे बड़ा सौदागर ये, जंगे फैलाने वाला ये। आज वो ये सारी कंस्पिरेसीज थ्योरी जो सच साबित हुई हैं कि क्या है इजराइल, एक छोटा सा, और उसके सामने सारी दुनिया की गवर्नमेंट जो है वो दुम दबाकर बैठी हुई हैं। ओआईसी कुछ नहीं कर सकी, अरब लीग कुछ नहीं कर सकी, यूरोपियन गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर सकी। क्या है ऐसा इजराइल में कि जो ये सारी दुनिया की गवर्नमेंट जब दुम दबाकर जब बैठी हुई हैं और इनको गजा की चीखें जब सुनाई नहीं देती। गजा ने को ता क़यामत तो इस बमबारी में नहीं रहना है। असल बात यह है कि आप ही ने ये प्रेसिडेंट सेट किया था, आप ही इस बात के ऊपर आपने उसूल बनाया था कि जेनोसाइड जहां भी होगी, जो भी करेगा उसको रोका जाएगा और बगैर किसी कंडीशन के रोका जाएगा। तो ये इजराइल है
جو سارے معاملات کو خراب کر رہا ہے, جو سارے سسٹمز کو ڈسٹرائے کر رہا ہے, جو ساری انڈرسٹینڈنگز کو, جو ویانا کنونشن سے لے کر وٹ ایور اٹ از, اس سب کو جو ہے, تمام انٹرنیشنل لاز کو, تمام نارمز کو یہ اینٹی جو ہے وہ ڈسٹرائے کر رہی ہے, اور یہ اینٹی اس طرح سروائیو بھی نہیں کر سکتی, یہ بات بھی طے ہے. لیکن دنیا میں کتنا گند پھیلا رہے ہیں, یہ دنیا کو جو ہے ایکشن لینا چاہیے اور انسانیت کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ بچوں کو مار کر اور پھر ان کو کھانا دینے سے روک کر کیا حاصل ہو جائے گا؟ دنیا میں کون سا امن جو ہے وہ آ جائے گا؟ مڈل ایسٹ میں کون سا دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ پھوٹ پڑیں گی؟ کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا, بلکہ دنیا میں مزید وائلنس ہے وہ بڑھے گا. آپ اس وقت کی جنریشن جن کو آپ یہ بتاتے تھے کہ آپ سب سے سیولائزڈ نیشن ہے جو اس وقت پلانٹ ارتھ پر ہے, پہلی جو دنیا تھی وہ سیولائز نہیں تھی, تو ان کے سامنے بھی ریالٹی آئی ہے کہ یہ دنیا تو پہلے سے بھی زیادہ بے رحم ہے, کہ اس میں تو سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ماضی والوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, ان کو بعد میں پتا چلتا تھا کہ ایسا ہوا ہے. سو غازہ ایڈ فلوٹیلا ڈیفائز اسرائیلی ریڈز اینڈ ریمیننگ ویسلز پریس اہیڈ. کافی زیادہ جہاز جو ہے وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں, بہت سارے ڈسٹرائے ہو گئے ہیں, ڈیٹین کر دیا گیا ہے, لیکن باقی آگے مزید بڑھ رہے ہیں اور پہلا جہاز ساحلوں پر پہنچ گیا ہے. ٹوٹل آف دا 30 ٹرکش سٹیزن جو ہے وہ ڈیٹین کیے گئے. کتنا بڑا تماچا ہے اب یہ ٹرکی گورنمنٹ کے اس منہ کے اوپر. ایک اسرائیل جو ان سے سنبھالا نہیں جا رہا, 30 انہوں نے بندے جو پکڑ لیے ہیں. ساتھ ہی بیٹھا ہوا نا ٹرکی, میڈیٹرینین سی میں بیٹھا ہوا ہے, یہ سب کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری ہے اس نے, ٹھیک ہے نا. ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے, تو 30 بندے انہوں نے ان کے پکڑ لیے ہیں. اور اس وقت پورا ٹرکی میں یعنی کہ انہوں نے کافی سخت سٹیٹمنٹس بھی جاری کی ہیں اور ہارش پوزیشن بھی لی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ICG لے کر جائیں گے اور یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے. اور ایکٹ آف ٹیرر, ٹرکی بلاسٹ اسرائیل سیزور آف غازہ ایڈ بوٹس. اب صرف بدماشی کا عالم دیکھیے, اسرائیل کی بدماشی کا عالم دیکھیے. اور کوئی بھی اگر ریاست بدماش بن جاتی ہے تو اس کو یہ سارے ملکوں کا کنسنسس ہے کہ وہ پھر دنیا کے لیے خطرہ ہوتی ہے. لیکن جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو پھر اس کو گلوبل تھریٹ کیوں نہیں کر. اگر صدام کا عراق تھریٹ تھا, گلوبل تھریٹ تھا, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ نہیں, اس جنگ نے پورے مڈل ایسٹ کو ڈسٹیبلائز کیا. سیریا, لیبیا, صومالیہ, سوڈان, اور ابھی ایران جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. لیکن اصل دنیا کے لیے کون خطرہ ہے؟ اور بنیادی بات یہ کہ دنیا میں وہ کنٹریبیوٹ کیا کر رہا ہے, دنیا میں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. وہ اسلحہ بنا رہا ہے, اسلحہ بیچ رہا ہے, جنگیں پھیلا رہا ہے, جینوسائڈز کر رہا ہے, وار کرائمز کر رہا ہے, اساسینیشنز کر رہا ہے. دنیا میں یہ ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے کہ جس میں انسانیت کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے. دنیا میں اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تو ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ اسرائیلی رجیم مسٹ بی سٹاپڈ امیڈیٹلی. ساری دنیا مل کر اب اس کو فوری جو ہے وہ روکے. اور 23 ملیشین جو ہے وہ اسرائیل نے پکڑ لیے ہیں. اور ملیشیا کے پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے ٹرکی, ایجپٹ اور قطر کے ساتھ ہنگامی رابطے وہ کر رہے ہیں. ملیشیا کے پرائم منسٹر جو ہیں, سوئٹزرلینڈ کے 6 جہاز انہوں نے ڈیٹین کیے. سوئٹزرلینڈ کے, اتنا خوبصورت ملک, اتنا زبردست ملک, اتنے زبردست اس کے لوگ, اتنی زبردست اس کی. اور دیکھیں نا سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ بہت ہی, یعنی اس کو سوئس ایمبیسی بہت فیمس ہے, اور اس کو جو ہے وہ سالسی کے لیے بہت استعمال کیا جاتا ہے. اور ورلڈ وار کے اندر بھی سوئٹزرلینڈ کو نیوٹرل رکھا گیا, مذاکرات یہاں پر ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ ہے, یہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ ہیں, اور اتنا خوبصورت ملک, اتنے خوبصورت لوگ, ٹھیک ہے نا. ان کے 6 جہاز پکڑ لیے. اور اب سوئٹزرلینڈ کے شہروں میں, ایک میں نہیں کئی شہروں میں بڑے مظاہروں کا وہ آغاز کر رہے ہیں. اور جرمنی کے اندر بڑے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں, اور برلن کا جو مین ٹرین سٹیشن ہے اس کو انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا. ڈیمونسٹریشن ان جرمنی شٹ ڈاؤن دا برلن سینٹرل ٹرین سٹیشن. پورا یورپین کیپٹلز اس وقت ہلے ہوئے ہیں, انہوں نے مین جو سٹیشن ہے اس کو ہی شٹ ڈاؤن کر دیا. آئرش سینیٹر جو ہیں وہ سوار تھے, ان کو اللیگلی جو ہے وہ ڈیٹین کر لیا گیا. یہ تماچا ہے سب کے منہ کے اوپر. اتنی بڑی بدماشی یہ رشیا نہیں کر رہا ہے, یہ چائنا نہیں کر رہا ہے, جن کو یہ دنیا کے سب سے بڑے ویلن کہتے ہیں, نارتھ کوریا, وینزویلا, ایران, چائنا, رشیا, یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ان کا سب سے یعنی کہ سب سے اچھا ملک, ان کے مطابق سب سے پیسفل لوگ, سب سے مورل اینٹی ان کے بقول اسرائیل وہ کر رہا ہے. ان کے سینیٹرز کو, ان کے پارلیمنٹیرینز کو, ان کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو, جو آج اگر یوکرین بھی جائیں, ایون آج وہ رشیا کے ساحلوں پر بھی اترے, وہ چائنا کے ساحلوں پر بھی اترے, تو وہاں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا جو اسرائیل نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے. تو پروٹیسٹ erupt after interception of flotilla vessels. Protests have broken out across several major world cities: Athens, Rome, Berlin, Brussels, Tunis.
پوری دنیا میں اس وقت گلوبل فلوٹیلا نے ایک طوفان جو وہ کھڑا کر دیا ہے اور تمام دنیا کی گورنمنٹ جو ہے شدید پریشر میں ہے. Protest erupt across Italy after Israel intercepts flotilla ships. اٹلی جو ہے نا اس وقت بہت پہلے بھی بہت بڑے مظاہرے وہاں پر ہوئے ہیں اور ایون کلیشز میں وہ تبدیل ہو گئے. آج پورے اٹلی میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور کل کا جو دن ہے انہوں نے جنرل سٹرائک اناؤنس کر دی ہے. اٹلی یونین ڈکلیئر جنرل سٹرائک اوور اٹیک آن غازہ ایڈ فلوٹیلا. اسپین سمنز اسرائیل انوائے آفٹر غازہ فلوٹیلا انٹرسپشن. شدید ذلیل انہوں نے ان کے انوائے کو کیا ہے. اور گلوبل آؤٹ کرائے ایز اسرائیل اٹیک سمود فلوٹیلا ٹو غازہ. پوری دنیا میں یعنی اس کے اوپر آہو بقا جو ہے وہ ہو رہی ہے. یو کے ڈکرائز اٹروشیس ہیومینیٹیرین کرائسس ان غازہ. یہ یو کے کا سارا یہ تماشا رچایا ہوا ہے. اس میں فرانس بھی انوالو نہیں تھا, یہ یو کے نے یہ جو سارا کیا, اس میں اس ایمپائر نے جو ہے کلونیل ایمپائر نے یہ سارا کیا, تماشا ان کا رچایا ہوا ہے. اور یمن نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی جو سائلنس ہے یہ انکریج کرتی ہے اس کو کہ یہ مور کرائم جو ہے وہ کمٹ کرے. اگر مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس, اگر عرب لیگ, اگر OIC اگر یہی کھڑے ہو جاتے تو اسرائیل اتنے جوگا نہیں تھا. 1 لاکھ سے زیادہ ان کے فوجی مارے اور زخمی کیے حماس نے, صرف حماس اور حزب اللہ نے. یہ تو بڑی بڑی آرمیز لے کر بیٹھے ہوئے, اتنے ریسورسز لے کر بیٹھے ہوئے. ایران نے کیا پھینٹی نہیں لگائی اسرائیل کی؟ چوتھے دن ان کی بس ہو گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں آج حملہ کریں گے, صبح کریں گے, پرسوں کریں گے, تو سیز فائر کیوں کیا؟ تو یہ صرف خوف. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی یہ جو چند ویلدی اسٹیٹس ہیں, ان کی جو منارکیز ہیں وہ چل ہی ویسٹ کے اس سسٹم کے پر رہی ہیں, ویسٹرن سپورٹ کی وجہ سے, ویسٹرن سٹرکچر کی وجہ سے, ویسٹرن ملٹریز کی سپورٹ کی وجہ سے. تو یہ جرغمال بنے ہوئے ویسٹ کے. یہی وہ چیز ہے کہ یہ ابھی تک اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جا سکا. حالانکہ یہی وہ ریاستیں تھیں اور انہی کے آباء اجداد تھے, وہ اتنے ویسٹ کے غلام نہیں تھے جتنے یہ مطلب ایک جرغمال جب وہ بنے بیٹھے. تو کیا حاصل کر لیا؟ مطلب آزاد اپنے فیصلے تو کر نہیں سکتے, کیا جو ہے وہ حاصل کر لیا؟ اسرائیل نے اٹیک کیا, آگے سے ایک پٹاخہ تو چلا نہیں سکے, تو کیا ڈگنیٹی اور وقار جو وہ حاصل کر لیا ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے اور جو ہے وہ اپنی ملٹریز کو پریپیئر کریں, یہی ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے. اور چلی, وینزویلا, بولیویا, یہ سارے ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا اور اسرائیل کو شدید انہوں نے یہ تنقید کا نشانہ بنایا. اور کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے دھکے دے کر اور ذلیل کر کے اسرائیلی ڈپلومیٹس کو نکال دیا ہے. اینڈز فری ٹریڈ امیڈ اسرائیلی پائریسی. فلوٹیلا پر اٹیک کی وجہ سے انہوں نے ان کے سارے ڈپلومیٹس کو نکال دیا. ایمبیسڈر تو ویسے نکالا تھا, باقی انہوں نے نکلو یہاں سے, ڈپلومیٹس کو بھی نکال دیا. اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں اسرائیلی ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی. ان کو دنیا کس انداز میں دیکھ رہی ہے. تو یہ دولت نہ ان کے پاس ہمیشہ تھی نہ ہمیشہ رہنی ہے. برازیل slams Israeli interception of the peaceful protesters. Israeli violations to be sent to ICJ as on board lawyers record scissors. وہ ساری ریکارڈنگ چکے ہیں اور وہ ICJ کو بھیجنے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور جہاز آگے بڑھ رہے ہیں اور اسرائیل کے حملے بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. ایک گلوبل اس وقت آپ کہہ لیں کہ امپیکٹ دیکھا جا رہا ہے اور تمام ورلڈ کیپٹلز ہیں اس میں بڑے مظاہرے دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ اس اینٹی اگر گرے گی تو یہ پورا سسٹم ہی گرے گا. اور دنیا کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس تماشے کو ختم کرے جو دنیا میں سوائے جنگیں اور برائی اور فساد اس کے سوا وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے. وہ اس ریجن کے لوگوں کے ساتھ کوئی کو ایگزسٹنس کا ارادہ نہیں رکھتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ دنیا اور اسرائیل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اگر اس نے آگے چلنا ہے تو پھر یہ اینڈ آف ٹائم ہونے جا رہا ہے. دنیا اور اسرائیل آگے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, یہ بات تو طے ہے. یا اس نے جانا ہے یا دنیا ہی ختم ہو جائے گی. اتنا اس کو چلانے کے لیے آپ کو مسلسل وائلنس کرنا ہے, مسلسل جنگیں کرنی ہے, کیونکہ ان کا راستہ کوئی پیس کا راستہ تو ہے نہیں. ان کو چاہیے ہیجمنی, انہوں نے یہاں کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے. اس کے لیے ان کو مسلسل جنگیں کرنی ہے, مسلسل وائلنس کرنا ہے, مسلسل ایول کرنی ہے. تو یہ کیسے چلے گا مجھے بتائیے. تو یا تو یہاں پر اینڈ آف ٹائم ہو جائے گا یا پھر یہ کولیپس ہو جائے گا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے. راز رو گا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.